نیت کی امپورٹنس ہے، انٹینشن ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، بالکل دل سے نیت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک نیت دل سے ہی نہیں کی اگر تو پھر تو سارا ہی ڈھونگ ہے، ڈھونگ، ڈھکوسلا، شام نیت کرنی۔ اب وہ جو نیت کی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نیت کی ہے اس سے ہم بہک جائیں، سلپ کر جائیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ نیت بھی ہے، مگر جب اپرچونٹی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے، کوئی موقع پریزنٹ ہوتا ہے، تو بندے کے عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں، اولے پڑ جاتے ہیں، اور وہ سوچے سمجھے بغیر اس طرف چل پڑتا ہے جہاں پہ خرابی کے چانسز ہیں۔ 4 جگہوں پہ ہوتی ہے نا خرابی، 4 جگہوں پہ: پلیس، پرسن، ٹائم اینڈ تھاٹ۔ پلیس، پرسن، ٹائم اینڈ یور اون تھاٹ۔ اور آپ بتا رہے ہیں 4 ڈیز، 4 ڈیز میں پہلا ہے ڈسٹینس۔ تو اگر جہاں پہ ایسی جگہ ہے جہاں خرابی ہو سکتی ہے، اگر ہم اس کے اور قریب چلے جائیں تو خرابی اور ہو جائے گی۔ سو ڈسٹینس کرنا بنتا ہے، مگر کیا ہم لوگ واقعی ڈسٹینس مینٹین یا بڑھاتے ہیں، یا ہم اس طرف جا کے یہ سوچتے ہیں کہ آج یہ گڑبڑ نہیں مجھ سے ہوگی، ناٹ ٹوڈے، آج میں نہیں کروں گا۔ کرنا چاہیے نا، پٹ آف کرنا چاہیے نا، اسی کو ڈیلے بولتے ہیں۔ یعنی جو یہ 4 ڈیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اسے بچنے کا، اس میں پہلا یہ ہے کہ آپ جس جگہ سے خرابی ہے اس جگہ سے فاصلہ بڑھا لیں۔ تو بہت مشکل باتیں کر رہا ہوں، میرا خیال ہے سب بہت ہی عام باتیں ہیں، مگر کیا ہم اس جگہ سے بڑھا لیتے ہیں فاصلہ یا کم کر لیتے ہیں؟ تو ایک تو آپ لوگوں نے آئیڈیا دیا سبسٹیٹیوشن کا، سبسٹیٹیوشن، مگر نشوں کی سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ نشے کی بجائے فوڈ سے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ سبسٹیٹیوشن کر لیں۔ یہ کتنا اچھا آئیڈیا ویسے کہ اگر اس کی، اچھا یہاں پہ اگر بندہ وہ کون منگوائے، میگنم، کورنیٹو یہاں منگوائے، وہ ایک ڈیفیکلٹی ہوگی تھوڑی سی، کچھ تو ڈیفیکلٹی ہے، وہ ایک بالکل ایسے بنا ہوا پیٹرن بنا ہوا، وہاں بریک ماری ہے کیا۔ ایک تو ہم نے یہاں پہ کھانی شروع کر دی، وہ پیٹرن ٹوٹ گیا اس کا۔ اب کوئی ایک ذہن میں ایک پیٹرن نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ کہیں گے ہو سکتا ہے وہ تیسرے چوتھے دن جو لا کے دیتا ہے وہ کہے کہ بھئی میں بھی شریک جرم ہوں، میرے لیے بھی حصہ رکھو۔ ہو سکتا ہے وہ بھی حصہ مانگنا شروع کر دے۔ ہاں، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو پیٹرن بنا ہوا ہے، اگر وہ ڈرگز کا ہے، جو ڈرگز کی بات ہو رہی ہے، نیت سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ نیت ہے۔ اچھا جو نیت عبداللہ کرنے والی ہے نا، نیت، وہ یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیت کرنے سے آپ ایروپلین نہیں اڑا سکتے، یہ بات تو میں مانتا ہوں، مگر نیت یہ اگر ہو کہ میں نے ایروپلین اڑانا ہے، تو آپ ایروپلین اڑانے کے جو مختلف طریقے ہیں اور جن سے سیکھ سکتے ہیں وہ تو آپ نیت سے جان سکتے ہیں نا۔ ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ڈرگز چھوڑنے کے لیے 3 پارٹیز ہوتی ہیں، 3 پارٹیز۔ نمبر 1 کون سی پارٹی ہے؟ ہاں، سلپری پلیس پارٹی ہے۔ سب سے پہلے تو جو پیشنٹ ہے وہ ہے خود، ہاں، اور چھوڑنے کے لیے، ریکوری میں رہنے کے لیے پیشنٹ کو آنا چاہیے طریقہ کار۔ نمبر 2 فیملی کو آنا چاہیے، اور نمبر 3 کوئی ہیلپ ہونی چاہیے۔
اسٹرکچر ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیشنٹ کی, اور پیشنٹ کی نیت پہ بات ہو رہی تھی. اور نیت جب ہوتی بھی ہے حمزہ عابد تو نظر بھی آنی چاہیے نیت, کیونکہ نیت کئی دفعہ کہاں پہ کی ہوتی ہے؟ دل میں. تو وہ نظر بھی تو آئے, آپ کے بیہیویئر میں نظر آئے. کہ جب کسی نے ریکوری میں رہنا ہوتا ہے تو پیشنٹ کو اس میں حصہ لینا ہوتا ہے, فیملی کو اس میں حصہ لینا ہوتا ہے, اور اسٹرکچر کی مدد لینی ہوتی ہے. اور میں نے یہ پوچھا کہ سب سے پہلے اگر کسی بھی پیشنٹ نے ڈرگز نہیں کرنی تو وہ خود کیا کرے؟ سب سے پہلے تو نیت, سلمان صاحب نے کہا نیت کرے. تو میں ایک سٹوری پرسنل سنانے لگ گیا کہ کون کھانے والی سٹوری, یہ یہاں تک پہنچے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ڈو ناٹ تھنک آف کلر بلو, تو اس سے بات نہیں بننے والی. آپ نشہ نہ کریں, اس سے بات بن جائے گی. ایمفیسس کس پہ ہے؟ نشے پہ. جن لوگوں نے بھی نشہ چھوڑنا ہے سب سے پہلے ان کو کیا بنانی چاہیے؟ انٹینشن. انٹینشن مینز نیت. نیت میں جب آئے فطور, آ سکتا ہے بہکنا جس کو کہتے ہیں, تو اپنے آپ کو کن طریقوں سے ہم بچا سکتے ہیں؟ کوئی آلٹرنیٹ دیکھیں, کوئی اس جگہ پہ جہاں پہ وہ ایسی جگہ ہے اگر اس سے کوئی دوری نکالیں, اس سے پہلے کوئی بندوبست کریں. سفیان بھائی پہلے کوئی بندوبست کر لیں. جیسے کہ اگر کوئی کون کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی بھوک ہی آپ کو کم لگی ہو, آپ کھانا کھا لیں. بابر بھائی ہیلدی فوڈ کھا لیں آپ تاکہ بھوک کم لگے. اور پھر جیسے جیسے رات کو دیر ہوگی, جیسے جیسے رات کو دیر تک آپ جاگیں گے تو کریونگز کو کیا ہوگا؟ بڑھتی جائیں گی. ماشاءاللہ ایمان بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ پہلے سے سد باب کر لیں. جو ڈینجر ایریاز ہیں ان سے پہلے ہی دیکھ لیں کہ کہاں کہاں خرابی ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے اور ہیلدی اگر ہو جائے, اس پہ بات کر رہے ہیں نا کہ کس طرح لوگ ارادہ کرتے ہیں پھر بھی وہ غلطی کر لیتے ہیں. یہی نہیں بات ہو رہی. تو اگر یہاں پہ آپ پہلے کھانا کھا کے جلدی اٹھ کے چلے جائیں, کیونکہ جتنی لیٹ ہوگی اتنی بھوک کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی. اور آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوا ایسوسیٹ کیا, تو آپ نے اس چیز سے جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے اس کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ غلطی نہ ہو. آپ نے کھجور کھا لی, آپ نے کھانا کھا لیا اور جلدی اٹھ کے جانے لگے, تو آپ نے کیا کیا چیزیں چینج کر دی؟ ٹائم چینج کیا, پلیس تو نہیں کی اتنی, مگر اسٹرکچر اس کا تھوڑا سا چینج کیا. جیسے انہوں نے چائے کی بجائے ہاٹ چاکلیٹ تھوڑا سا چینج کیا. اب نیکسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ہاٹ چاکلیٹ آج نہیں انہوں نے پی, اب ہم نے ڈرگز کا آلٹرنیٹ جو ہیں وہ ڈرگز بندہ کرتا کیوں ہے پہلے یہ بتائیں تو میں آپ کو آلٹرنیٹ بتاؤں گا. موڈ اس کا اگر ڈاؤن ہے, لو ہے, تو وہ پھر کرے گا. اگر اس کو کوئی ریلیشن شپ کی پرابلم آ رہی ہے, بزنس کی پرابلم آ رہی ہے, اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں ہینڈل نہیں کر سکتا, موڈ اس کا لو ہے, وہ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اور اس کو پرانی عادت ہے ڈرگز کی, تو ڈرگز کر کے اپنا موڈ ٹھیک کرے گا, اسٹیبل کرے گا. یا اس کو یہ عادت پڑی ہے کہ اگر میں نے انجوائے کرنا ہے تو وہ تب تک نہیں کر سکتا میں جب تک میں ڈرگز نہ کروں. اچھا میرا یہ ایسا ماننا ہے, آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں, کہ جو لوگ 6 گھنٹے سوتے ہیں یا 5 گھنٹے سوتے ہیں, گزارا تو ان کا ہوتا ہے مگر ان کا موڈ پھر خراب رہتا ہے.
اور ان کی میموری بھی تھوڑی سی افیکٹڈ رہتی ہے. موڈ خراب رہتا ہے, میموری افیکٹڈ رہتی ہے, اور تھکاوٹ سی رہتی ہے. یہ ساری چیزوں کو وہ بھلا کیسے صحیح کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو دبواتا ہے, کوئی اس کا گلا دبا دے, نہیں, یہاں سے کندھے شندے مالشیا بلاتا ہے. اچھا چلیں, ایزی وے آؤٹ بتایا انہوں نے, احمد بھائی نے. آپ کی بات طرف آتا ہوں. کافی یا چائے؟ کافی یا چائے نشہ تو ہے ہی نہیں ہے. کافی جو ہے وہ کوکین نہیں, کافی کوکین نہیں, اے ڈین اے کوکین دی نکی پہن. کین یو بلیو دیٹ کہ یہ اس کی نکی پہن ہے؟ از اٹ؟ سم پیپل سے دیز کائنڈ آف تھنگس. حالانکہ یہاں پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جہاں کا ایک دن کا بزنس سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور ان کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے کافی. ٹم ہارٹن, ٹم ہارٹن ریکارڈ بریک ہو گیا. تو یہاں پہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار بیسٹ طریقہ یہ ہے کریونگ سے بچنے کے لیے کہ ہم جلدی سوئیں. کہ نیند سے دور کرنے والی چیزوں سے بچوں کو یا بڑوں کو دور کریں. وہ ہو سکتی ہے موبائل فون, وہ ہو سکتا ہے ایک لیپ ٹاپ, اسکرینز. رات کو اسکرینز کا یوز, موبائلز کا یوز, بلو لائٹس, جگہ دیں. آپ نے ادھر جانا ہے؟ ہاں جگہ دیں. بلو لائٹس جو ہیں وہ ہماری نیند کو خراب کرتی ہیں. تو اگر ایک ماحول ایسا ہو کہ سب جو ہے گھر میں سونے کی تیاریاں کر رہے ہیں, ہلہ گلا نہیں ہو رہا, اور انٹینشن بھی ہے, یہی کہنا چاہ رہے تھے آپ, تو جلدی سو سکتے ہیں. جلدی سوئیں گے. واک کے متعلق کیا ہے؟ واک بھی کسی نے بتایا تھا کہ کریونگ سے بچاتی ہے ہمیں, اور ہم اچھا فیل کرتے ہیں. کیونکہ جب بھی ہم لو فیل کریں گے یا ٹو ہائی فیل کریں گے تو چانسز آف کیا زیادہ ہو جائیں گے؟ ریلیپس زیادہ ہو جائیں گے. اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک تو پیشنٹ کا کچھ سیکھنا, کرنا, انٹینشن کرنا, سکلز سیکھنا ضروری ہے. اور امی ابا جب اتنے اچھے ہو جاتے ہیں یا مہان ہو جاتے ہیں یا دل گرفتہ, دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو جاتے ہیں, پھر وہ بچہ تو نشہ کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے نا. کہ مریض کے ریلیپس کرنے سے پہلے فیملی ریلیپس کرتی ہے. جب تک فیملی ریلیپس نہیں کرے گی مریض ریلیپس نہیں کر سکتا. اگر سلپ ہو جائے, سلپ ہو سکتا ہے, سلپ ہو جائے تو جلدی سے اس کو واپس ریکلیم کیا جا سکتا ہے. پھر سے بتاتا ہوں, اگر کوئی فیملی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ خود ٹھیک ہوئی نہیں, اصل میں جو عبارت بہت آنکھوں کے قریب ہوتی ہے نا وہ پڑھی نہیں جا سکتی. تو میں یہ بار بار ٹھوس طریقے سے واضح انداز میں بتا رہا ہوں کہ فیملی پہلے ریلیپس کرتی ہے. جس فیملی کا بچہ یا لوڈ ون ریلیپس کر رہا ہے نا وہ فیملی بھی ریلیپس کر رہی ہے یا ریلیپسڈ ہے. اور ریلیپس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ بعد میں اس در آئے, فیملی پہلے سٹرکچر میں آئے. اگر کوئی فیملی ٹوٹلی سٹرکچر میں ہے تو بچے کے ریلیپس کرنے کے, لوڈ ون کے ریلیپس کرنے کے منیمل چانسز ہیں, اور اگر وہ کرے گا بھی تو اس میں رہ نہیں سکتا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ آپ کے اپنے ذاتی سٹریس لیولز فیملی کے کم ہو. ایک تو یہ کر لیں. دوسرا یہ کر لیں کہ کہیں نمبرز میں سٹرینگتھ ڈھونڈ لیں, اکیلے اور تنہا نہ محسوس کریں. آپ تو اکیلی اور تنہا نہیں نہ محسوس کرتی ہیں, تو پھر یہ خرابی ہے.
جو شخص اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں آئسولیٹڈ ہوں، میرے پیچھے لوگ نہیں ہیں، ہیلپ کرنے والے نہیں ہیں، اس کی رٹ نہیں ہے. اچھا، پیشنٹ کے حوالے سے ہم 4 چیزیں بولتے ہیں کہ یہ آپ کریں تو پیشنٹ ٹھیک ہوگا. نمبر 1 میڈیسن، نمبر 2 وہ نشہ نہ کرے، نمبر 3 وہ سائیکو تھراپی میں رہے، نمبر 4 اس کا جو وہ ہے نا اسٹرکچر اس میں رہے. یہی چاروں چیزیں فیملی کے لیے بھی ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہیں تو وہ میڈیسن لے لیں، اگر وہ اپنی سیلف کیئر نہیں کر رہے تو سیلف کیئر میں آ جائیں. کوئی کمی ہوگی نا. دیکھیں، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو یا تو ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے یا کسی اور سے ہوئی ہوتی ہے. تو فیملی جو ہے اگر اس کو مشکلات آ رہی ہیں، اس کی ریٹ قائم نہیں ہو رہی، اس سے نہیں ہو پا رہا، یہی وہ وقت ہے کہ وہ اپنے میڈیسن، سائیکو تھراپی، اپنے روٹینز کا اور زیادہ خیال رکھیں. وہیں خرابی آ رہی ہے. اور اگر ہینڈلنگ نہیں ہو پا رہی، آپ کا لوڈ ون جو ہے وہ آپ کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، تو پھر کسی اسٹرکچر کی مدد لے لیں. کتنی دفعہ لیں، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ لیں؟ نہیں، میرے سوال کا جواب ہے کہ اگر ہمارا لوڈ ون جو ہے وہ نہیں صحیح راستے پہ چل رہا تو اس کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے اسٹرکچر کی، آرگنائزیشن کی کتنی دفعہ مدد لیں. ہمیں ایکسیپٹنس لانی پڑے گی کہ ہمیں نیو نارمل کے ساتھ جینا پڑے گا. اگر ایک چیز جو ہے وہ پرماننٹلی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، تو اگر مجھے ڈائبٹیز ہے اور ڈائبٹیز میری کرونک ہے، یعنی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر مجھے وہ تمام چیزیں روزانہ ہی کرنی پڑیں گی جو کہ مجھے بلڈ شوگر ہائی ہونے سے بچائیں. جیسے واک ہے، جیسے میٹھا نہ کھانا ہے، جیسے اپنی انسولین لینا ہے، جیسے اپنی دوا لینا ہے، اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے. اور اگر میں یہ سب نہیں کرتا تو میرے پاؤں میں خرابی ہو جاتی ہے، گردوں میں خرابی ہو جاتی ہے، تو پھر جو میرے لوڈ ونز ہیں وہ مجھے راستے پہ رکھیں، یا وہ اگر ہمت ہار دیں کہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. شیمنگ کرنا بچے کی یا خود شیم میں ہونا، یہ انسان کو کمزور کرتے. جو بھی شخص شیم میں ہوتا ہے یا کسی کی شیمنگ کرتا ہے، شیمنگ کرنے جس کی ہم کرتے ہیں وہ بھی بیڈ فیل کرتا ہے، اور جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں محسوس کرتا. سو شیم جو ہے وہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے. شیم جو ہے ٹو فیل ashamed، یو وانٹ ٹو ہائڈ اٹ. جب بھی شیم ہوتی ہے تو یو وانٹ ٹو ہائڈ دا شیم. آپ ہائڈ کر سکتے ہیں اس کا ذکر کیے بغیر سائلنس میں جا کے. آپ شیمنگ کر سکتے ہیں غصہ دکھا کے دوسرے کو، ہیں اندر شیم میں. سورو، شیم، نیگیٹیوٹی اینڈ 7 مائکرو ایڈکشن. یہ جو ساری نیگیٹو فیلنگز ہیں یہ نشے کو بڑھاتی ہیں، ایڈکٹیو بیہیویئرس کو بڑھاتی ہیں اور فیملی کو کمزور کرتی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو نیگیٹیوٹی سے نکلنا پڑے گا. اب وہ کیا طریقہ ہے نیگیٹیوٹی سے؟ اگین کمنگ بیک، اگر تو آپ کو آتا ہے وہ طریقہ تو اس پہ عمل کریں، اگر ہو نہیں رہا تو دوائی کھائیں، ورنہ کسی اسٹرکچر میں جائیں، اسٹرکچر سے جا کے سیکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا سائیکوسس کیا کیا ہوتا ہے، ہاں؟ آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ سائیکوسس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں، کسی سے بات کر لیجئے گا. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہٹ باٹم نہیں ہو رہا، ہٹ باٹم، تو اس کا باٹم اٹھا کے ہٹ کرا دیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہٹ باٹم ہو تو پھر ہی ہے، آپ باٹم ہی ریز کر لیں. نہیں، اسٹرکچر میں آ جائیں، بس اسٹرکچر میں آ جائیں، حقیقت پسند ہو جائیں، اور جو
مدد اویلیبل ہے وہ لے لیں اور پہیے کو دوبارہ دریافت نہ کریں. ماضی میں جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو بہت بڑے بڑے نقصانات ہو رہے تھے, بہت بڑے بڑے. اب تو نہیں ہو رہے نا, فائدہ نہیں ہوا. وہ جو نقصانات تھے وہ کس نوعیت کے تھے؟ ہاں, جو جب پہلے علاج ہی نہیں علاج میں نہیں تھا تو اس وقت جو نقصانات تھے ان کی نوعیت کیا تھی؟ ہیوج, ڈینجرس, ویری ڈینجرس, جان کا خطرہ, نقص امن, کرمنالٹی, ایسے تھے نا. اب تو نہیں ہو رہے. ایک ایفرٹ ہے, ایک کوشش ہے, اور ہر شخص کو چیلنجز ہوتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن کے چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں, موڈ ڈس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں, اسی لیے وہ ایک اسپائرل میں ہوتے ہیں, اسی لیے اس کو بیماری کہتے ہیں. تو بات جو آپ ابراہیم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ چلو آپ کو یہ چانس دیا گیا ہے, اور اگر وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کانسیکوینسز کے بغیر کیا کریں؟ بلیم گیم ضروری ہے, ایک دوسرے کے اوپر غصہ کرنا ضروری ہے, یا بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سننا, جو کہ آپ نے بالکل آغاز میں کہا تھا کہ باؤنڈریز کو ری ڈیفائن کرنا, پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. تو اگر تو فیملی اپنے لوڈ ون کے ساتھ اتنی کنیکٹڈ ہے, ان کو کروشل کانورسیشن آتی ہے, ان کو کروشل کنفرنٹیشن آتی ہے, ان کو اسرٹیو کمیونیکیشن آتا ہے, تو پھر سیکھ لیں. لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے بات بتانے میں, وہ کیا کسی فورم پہ بھی نہیں اپنی بات کہہ سکتے, یا جہاں پہ وہ سیف محسوس کریں, اف دے فیل سیف کہ میں یہاں پہ یہ ہے بڑی مشکل بات بتانا دل نہیں کر رہا پر میں ٹوٹلی سیف ہوں, یہاں میں یہ بات کر سکتا ہوں. تو کئی دفعہ ان کو ماضی میں اگر بہت زیادہ ہارش کامنٹس کا سامنا ہوا ہے یا کوئی شیمنگ ہوئی ہے تو وہ شاید بتاتے ہوئے شیم فیل کرتے ہوں. اگر ہم ان کو سیفٹی دے دیں جہاں پہ وہ اپنی سٹوری کھل کے بیان کر سکیں تو پھر ہم شاید کو تلاش کر لیں کہ یہ طریقہ پہلے ہم سے مس ہو رہا تھا, اب یہ استعمال کر لیں اور اس کو بچا لیں. تو سیفٹی کہیں کریٹ کرنی پڑے گی. جو بات بتا نہیں پا رہا, جو بھی بندہ بتا نہیں پا رہا, وہ کیوں نہیں بتا پا رہا؟ اس کو ڈر ہے. میں نے آپ کو کچھ بات بتانی, ہاں, آپ مجھے سیفٹی نیٹ دیں گے, میں کچھ سیفٹی نیٹ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک پیشنٹ ہیں, انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صداقت سے کہا. تو وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کہہ دیں بات. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہنا چاہتا. تو جو باقی لوگ بیٹھے تھے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے, اور پھر انہوں نے دل کی بات ان سے کر لی. تو سیفٹی کریٹ کی گئی نا, یعنی جو بندہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا تھا فار سم ریزن, واٹ ایور ریزن, مگر جب وہ سیکیور اور سیف اس نے فیل کیا کہ ناؤ آئی کین برنگ مائی ہارٹ آؤٹ. کئی دفعہ بندہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ ہی وانٹس ٹو سیک ہیلپ اینڈ گیٹ ہیلپ, کئی دفعہ وہ اس حالت میں بھی نہیں ہوتا کہ وانٹس ٹو سیک ہیلپ اینڈ گیٹ ہیلپ. دین یو ہیو ٹو ڈو دی کرائسس انٹرونشن, کیونکہ وہ اس حالت میں ہی نہیں ہے, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا. ایک تو ہے نا خود مانگ رہا ہے کہ میری ہیلپ کر دیں اور سیفٹی کریٹ کر دیں, اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہ سیفٹی کریٹ کرنی ہے نہ میں نے ہیلپ لینی ہے. پھر کیا کریں؟ کوئی بھی شخص جو کہ سیلف ہارم کرتا ہے, کوئی ایسی آپشنز لیتا ہے جس کا نتیجہ اس کے اپنے فزیکل, مینٹل, سوشل ڈیمیج میں نکلتا ہے, کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے, اس شخص کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی شخص ایسی آپشن لیتا ہے لائف میں جس میں اس کو اپنا فزیکل یا سوشل یا مینٹل ہارم ہوتا ہے, انسٹیبل, تو اس کو مدد چاہیے نا, اور اس کو جب مدد دیں تو وہ مدد مدد ملے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے.
کرنا چاہیے نا, مگر وہ اس کیپیسٹی میں اگر نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے. تو مثلاً ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کی اتنی فہم و فراست تو نہیں ہوتی, پر اس کو ٹیکا لگوا دیا جاتا ہے. کس انٹینشن سے لگوایا جاتا ہے؟ اس کے لیے بہتر ہے. تو ایٹ ٹائمز دا پیشنٹس شوڈ گیٹ ہیلپ, شوڈ سیک ہیلپ, بٹ if they are not in that state of mind because of drugs and because of the milieu that they had created, جس حالات جو ان کے بن گئے ہیں اس میں وہ ہیلپ بھی نہیں سیکھ کر رہے اور ایک اسپائرل میں جا رہے ہیں. اس کی بات یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ فیملی ہی سین ہے, فیملی ہی سمجھ بوجھ میں ہے, فیملی ہی اس کی مدد کرے گی. اگر وہ بندہ اس قابل جب ہو جائے گا کہ فیملی کی جو ہیلپ ہے اس کو ایکسیپٹ کرے, تو پھر ہی از in sobriety and he is in recovery.